تمام انبیاءوں کی ارواحوں کو بنانے کے بعد اے گروہ انبیاء ہم تمہیں علم و حکمت، کتاب، نبوت اس بات کے اوپر دیتے ہیں کہ جب آنے والا نبی آئے گا تو تم اس پہ ایمان بھی لاؤ گے، اس کا کلمہ بھی پڑھو گے اور اس کی مدد بھی کرو گے۔ اور اے گروہ انبیاء اگر تم اس پہ ایمان لائے، اس کا کلمہ پڑھا لیکن اس کی مدد نہ کی تو تمہاری نبوتیں تو ایک طرف، تم سارے کے سارے فاسق ہو جاؤ گے۔ قرآن بول رہا ہے، قرآن کی آیت کہ نبی اگر خاتم النبیین کی مدد نہ کرے تو فاسق ہو جائے، یعنی آدم اگر حضور سرور کائنات کی مدد نہ کرے تو فاسق، جناب نوح اگر مدد نہ کرے تو فاسق، جناب شیش و ادریس اگر مدد نہ کرے تو فاسق۔ تو اب غور طلب بات یہ ہے جہاں میں آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ جناب تمام انبیاء تو آئے حضور سرور کائنات سے پہلے، بھائی ہمارے آخری نبی ان کو کہا جاتا ہے جناب خاتم، یعنی اب ان کے بعد کوئی نبی آنے ہونے والا نہیں۔ تمام انبیاء کو معلوم تھا کہ جناب خاتم اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے نور محمد خلق کیا گیا، موجود ہے، کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے، لیکن مدد کب کی؟ اور معبود یہ کہہ رہا اگر تم کلمہ پڑھا ایمان لائے اور مدد نہ کی تو نبوتیں ایک طرف، تم سب کے سب فاسق ہو جاؤ گے۔ تو اب روز محشر جب تمام امتوں پہ ان کے نبیوں کو گواہ بلایا جائے گا، جناب آدم آئیں گے، پروردگار میری امت نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اس طرح سے ایمان لائے، جناب ابراہیم کی امت کی گواہی جناب ابراہیم دیں گے، جناب ادریس کی امت کی گواہی جناب ادریس دیں گے، جناب موسیٰ کی امت کی گواہی جناب موسیٰ دیں گے، جناب عیسیٰ کی امت کی گواہی جناب عیسیٰ دیں گے۔ اب تمام انبیاء کی گواہی کے لیے ختم المرتبت کو بلایا جائے گا۔ اے میرے حبیب بتاؤ آدم نے کیا کیا، نوح نے کیا کیا، شیش نے کیا کیا، ادریس نے کیا کیا؟ تو اب حضور سرور کائنات کی لبوں کی ایک جنبش کے اوپر 1,23,999 معصوم نبوتوں کا تاج محل ٹھہرا ہوا ہے۔ بھائی قرآن نے اسی بات پہ نبوت دی تھی۔ اب ذرا انصاف سے آپ بتائیے کہ جناب حضور سرور کائنات کو مدد کی ضرورت کب تھی؟ جب آئے دنیا میں، تبلیغ رسالت شروع کی مکہ میں، تبھی تو مدد کی ضرورت پڑی۔ یعنی شعبہ ابو طالب میں مدد کی ضرورت پڑی، کون آیا؟ جناب آدم آئے شعبہ ابو طالب میں۔ عزت کے بستر پہ سونے کے لیے جناب نوح آئے۔ یعنی جب مدد کی ضرورت پڑی تب انبیاء نہیں تھے۔ اب روز محشر اگر حضور سرور کائنات یہ کہتے ہیں میرے پروردگار آدم برحق نبی ہیں، کلمہ پڑھا تھا، ایمان لائے تھے، لیکن اے میرے پروردگار آدم نے میری مدد، اگر یہ کہتے کہ مدد نہیں کی تھی تو نبوت فاسق۔ اور ظاہری طور پہ آپ دیکھیں تو جناب خاتم جب آئے تھے تو نہ آدم تھے، نہ نوح تھے، نہ ادریس تھے، نہ شیش تھے، یعنی جناب عیسیٰ کے بعد جناب خاتم آئے۔ اب کوئی نبی تھا ہی نہیں کہ جو مدد کرتا۔ تو اب روز محشر جب بلایا گوا اے میرے حبیب بتاؤ آدم نے کیا کیا، نوح نے کیا کیا، شیش نے کیا کیا، ادریس نے کیا کیا، یحییٰ نے کیا کیا، یعقوب نے کیا کیا، مدد کی؟ تو لبوں کی ایک جنبش کے اوپر نبوتیں ٹھہری ہوئی ہیں۔ اگر میرا نبی یہ کہہ دے کہ یہ میرے پروردگار یہ سارے برحق نبی ہیں، لیکن ایک جملے نے رسول کے 1,23,999 معصوم نبوتوں کو ختم ہونے سے یا یوں کہہ دوں غرق آب ہونے سے بچا لیا کہ اگر تم ظہور عیسیٰ کو، ہیبت موسیٰ کو، خلت ابراہیم کو، تمام انبیاء کی صفات کو اکٹھا دیکھنا چاہتے ہو تو انظر الی چہرہ علی ابن ابی طالب، اگر تم تمام انبیاء کو اکٹھا دیکھنا چاہتے ہو تو انظر الی چہرہ علی ابن ابی طالب، تو علی کے چہرے پہ نظر کرو، معلوم ہوا کہ علی مجموعہ ہے تمام انبیاء کے صفات کا۔ صلوات بھیجیں محمد کہتے ہیں کہ کوئی نبی نہیں آیا تھا، ایک علی تھا جو کبھی آدم بن کے آیا، کبھی نوح بن کے آیا، کبھی شیش بن کے آیا، کبھی ادریس بن کے آیا، کبھی یحییٰ بن کے آیا، کبھی یعقوب بن کے آیا۔ دلیل یہ ہے کہ نبوتیں سب باقی ہیں، مدد علی نے کی تھی۔ صلوات
جو کبھی آدم بن کے آیا، نوح بن کے آیا، شیش بن کے آیا، ادریس بن کے آیا، یحییٰ بن کے آیا، یعقوب بن کے آیا، تو اس علی کی بات الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت داروں سے محبت کرو، محبت کرو۔ تو یہ قرابت دار ہیں جن کا پہچان کروائی ہے آیت نے۔ اور آگے بڑھیے، یہ قرابت داروں کی بات آ گئی، کہتے ہیں کہ صاحب آپ نے سوائے علی کے کچھ اور بیان کرنے کے لیے قسم کھا رکھی۔ تو آئیے آج اس منبر پہ، اس مجلس میں، اس ادا خانے میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ہم اور آپ دونوں صرف رسول کو بنا لیتے ہیں مرکز اتحاد، جو رسول کہہ لے وہ مان لو، کسی کو ماننے جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے دنیا میں۔ کسی امام کو مت مانو، کسی پیشوا کو، خلیفہ کو مت مانو، صرف رسول کو مانو، جو رسول کہہ دیں، جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ بھائی رسول نے کہا جنت ہے، نہیں دیکھی، مان لی۔ رسول نے کہا دوزخ ہے، نہیں دیکھا، مان لیا۔ رسول نے کہا کوثر ہے، نہیں دیکھا، مان لیا۔ رسول نے کہا حوریں ہیں، نہیں دیکھا، مان لیا۔ رسول نے کہا سلسبیل ہے، نہیں دیکھا، مان لیا۔ رسول نے کہا توبہ ہے، نہیں دیکھا، مان لیا۔ تو جب رسول جو جو کہتا گیا نہیں دیکھا پھر بھی مان لیا۔ میں نے کہا سرکار یہ آپ نماز پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول نے کہا تھا۔ کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ بھائی جنت آپ نے دیکھی؟ کیا کیسی بات کرتے ہو؟ نبی نے کہہ دیا، دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو کہہ دے وہ مان لیں گے۔ تو جب نبی جو کہتا ہے آپ نے نہیں دیکھا وہ مان لیا، وہی نبی مدینے میں دے رہا ہے، مکے میں دے رہا ہے لا الہ الا اللہ، آپ نے لے لیا۔ وہی نبی مدینے میں دے رہا ہے محمد رسول اللہ، آپ نے لے لیا۔ وہی نبی جب 1,20,000 حاجیوں کے مجمع میں اٹھا کے دکھا رہا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، تو جس کو نہیں دیکھا تھا اس کو مانا، جس کو دیکھا اس کو ماننے میں گریز کیوں ہے؟ صلوات یعنی نبی جو کہتے ہم علی کو نہیں مانتے تھے۔ چلے تاریخی حیثیت تو ہے، ہم نے تاریخی حیثیت تو حاتم کی بھی ہے، خاتم کی بھی ہے، تو اب جتنے تاریخی لوگ ہیں سب کو مانتے چلے جائیں۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ سب سے پہلے جہنم میں وہ جائے گا جو بظاہر شہید مرا ہو۔ گھبرا گئے نا کہ شہید اور جہنم نہیں، بلکہ شہید ہونا اور ہے، لیکن نیت کیسی تھی؟ کیا پتا آپ اپنی شجاعت کی جوہر دکھا